اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہے، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ایک خاص نظر چاہیے۔ یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی اللہ کا بندہ ہے، جس میں نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے، اور اپنی ذات کا بندہ نہ دنیا میں سکون پا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، اپنی شخصیت سنوارنے اور زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہو جاؤ، تاکہ دوسروں پر تنقید کرنے کا تمہارے پاس وقت ہی نہ بچے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دے، محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ غلطی کرنے والوں کو اس کی قباحت کا احساس ہو جائے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ احتیاط بہت ضروری ہے، چاہے آپ سڑک پار کر رہے ہو یا اپنی حدیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے، وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ آج کل لوگ سبق دیتے ہیں، ساتھ نہیں، یوں ہی ہر کسی کے پاس بیٹھ کر اپنے قصے سنانا شروع نہ کر دیا کریں، کیونکہ آپ کے اٹھتے ہی لوگ آپ کے سچے جذبات اور کہانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ ایک سا رنگ نہیں رکھتی، کبھی یہ اتنی مہربان ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کائنات میں کوئی غم نہیں، اور کبھی یوں رخ بدل لیتی ہے جیسے مسکراہٹ کبھی اس کا حصہ ہی نہ رہی ہو۔ ہمیں لگتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جن چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتا ان چیزوں کو بھی کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالی جب آزمائش دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو کیا آج ہم میں سے کوئی بھی زندہ ہوتا؟ نہیں، ممکن ہی نہیں تھا۔ گرنا ہی زندگی ہے، چوٹ کھانا ہی زندگی ہے، کسی کا مل جانا اور کسی کا کھو جانا ہی زندگی ہے۔ ہماری زندگی میں بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قائم رکھنے کے لیے ہم ہر طرح سے پوری کوشش کر لیتے ہیں، ہم خود کو ان کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تاکہ رشتے برقرار رہ سکے، لیکن اسی کوشش میں ہم اپنا وجود ہی کھو دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
ان کے لیے کچھ بھی کر لو وہ کسی صورت مطمئن نہیں ہوتے، آخر کار وہ بے جان رشتے ایک دن ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے جو جتنی عزت کا مستحق ہے اسے اتنی ہی عزت دی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اپنے وجود کو تھکانا بے معنی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ کوئی بھی انسان ایسے ہی اپنے آپ نہیں بدلتا، زندگی میں کچھ حادثے ایسے ہو جاتے ہیں جو انسان کو بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جو شخص 24 گھنٹوں میں بھی آپ کو چند لمحوں کی توجہ نہیں دے سکتا، اس نے 30 گھنٹوں میں بھی کچھ نہیں کرنا۔ دل کو مفت کے دلاسے دینے سے اچھا ہے پہلا سٹاپ آتے ہی امید کی ٹرین سے اتر جائے، ورنہ اس سفر میں آپ اپنی شناخت اور زندگی کے بہت سے خوشگوار لمحے گوا دیں گے جو آپ بنا کسی سہارے کے بہت خوبصورتی سے گزار سکتے تھے۔ صلاحیت، قابلیت اور ذہانت ہونا قسمت کی بات ہے، لیکن محنت اور کوشش کرنے کی عادت کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بیٹی کا نکاح ان کی اجازت سے کیا کریں، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈھل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں میں اختلاف فطری چیز ہے، البتہ برداشت اور احترام کرنا انسانی اختیار ہے۔ ہم قبرستان میں احتیاط سے چلتے ہیں تاکہ کسی کی قبر پر پاؤں نہ آ جائے، اور زندگی کی دوڑ میں زندہ انسانوں کو قدموں تلے کچلتے رہتے ہیں۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی نکل آئے۔ جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لیتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ اسی لیے کان کے کچے مت بنیں اور بغیر دلیل کسی کی بات مت مانیں، ورنہ آپ بہت پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں اس سے پہلے تصدیق ضرور کریں۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا کیجئے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھائے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو الحمدللہ ہر روز ملتی ہے۔ دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ اکثر لوگ نکاح سے پہلے شکل اور نکاح کے بعد سیرت تلاش کرتے ہیں۔ سوال کر کے ہر انسان اپنے مطلب کے جواب چاہتا ہے۔